15 تک کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے۔ گزشتہ درس کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کا اجمالاً ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد اور انسان ہیں، اور آج آگے فرمایا کہ یہ لوگ رسولوں کی ذات اور اجسام پہ تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چکر لگاتے ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہو، یہ تو ہماری طرح کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی چکر لگاتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں؟ اللہ نے ایک اور مقام میں جواب دیا، تم صرف اس رسول کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سارے کھانا کھاتے ہیں، صرف میرے آخری نبی نہیں، تم نے انہیں دیکھا اور اعتراض کر رہے ہو، سارے رسول کھانا کھاتے ہیں اور سارے رسول ذریعہ معاش کے لیے اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے ہیں، یہ کوئی اوپری بات تو نہیں۔ اور یہاں جواب دیا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، جیسے تمہارے جسم ہے ان کی بھی جسم ہے، تمہارے اجسام کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو کیا رسول کو بھوک اور پیاس نہ لگے؟ وہ بھی تو انسان ہیں، مرد ہیں، اور ان کے بھی جسم ہیں، جیسے تمہارے جسم کی ضروریات ہیں ان کے بھی جسم کی ضروریات ہیں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہم نے رسولوں کو ایسا بنایا کہ ان پر کبھی موت نہ آئے، جیسے تمہارے اجسام پہ موت آ جاتی ہے انہوں نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے کسی انسان کے لیے اور کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشگی رہنا نہیں بنایا، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ رسول انسان ہے، ہماری طرح بشر ہے، ان کا جسم ہے، یہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چکر لگاتے ہیں، یہ رسول نہیں ہونے چاہیے، رسول کوئی فرشتہ ہو۔ اور وہ گواہی دے رہے ہیں یہ فرشتے نہیں یہ انسان ہے، اور ان کو ہم رسول نہیں مانتے۔ اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر انسان نہیں تھے، ظاہری شکل میں تو اگرچہ وہ انسان تھے لیکن در حقیقت وہ فرشتہ اور نورانی چیز تھی، اور جو اس دور کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انسان ہے، فرشتہ ہونا چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ کوئی فرشتہ اور نورانی مخلوق ہے۔ تو بات اگرچہ الگ الگ ہے لیکن دونوں کا محور اور نتیجہ ایک ہی ہے کہ انسان بھی ہو اور بشر و رسول نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جواب دیا تم جو انسان ہو تو انسانوں کی طرف رسول انسان ہی آنا چاہیے، اگر رسول فرشتہ ہوتا تو وہ تمہیں کیسے بتاتا کھانا کیسے کھانا ہے، کمائی کیسے کرنی ہے، دنیا میں رہنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، لوگوں سے میل جول کیسا ہونا چاہیے، تعلقات کیسے برتنے چاہیے، بڑوں اور چھوٹوں سے پیش کیسے آنا ہے، یہ تو انسان ہی بتا سکتا ہے۔ اب فرشتے تو ایسے ہیں نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ قضائے حاجت ہے، نہ ان کے اور انسانوں کی طرح حوائج اور ضروریات ہیں، نہ وہ شادی کرتے ہیں، نہ اولاد ہے، تو ان کی زندگی ہمارے لیے کیا نمونہ ہوتی؟ اللہ نے فرمایا جب تم انسان ہو تو تمہاری مکمل رہنمائی کے لیے انسان ہی آنا ہے۔ فرمایا ثم صدقناہم الوعد، ہاں انسانوں میں فرق ہے، ہم بھی انسان ہیں
اور وہ بھی انسان، ذات میں اور اجسام میں اگرچہ برابر ہے، ان کا بھی جسم ہمارا بھی جسم، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، لیکن درجے میں بڑا تفاوت ہے۔ وہ ایسے انسان ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ نے کائنات کی تقدیر بدلنے کے لیے بھیجا، وہ ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے ان کا کہنا مان لیا وہ جنت میں پہنچ گئے، اور جنہوں نے ان کا کہنا نہ مانا اللہ نے انسانیت سے نکال کر جانوروں کے ساتھ شامل کر دیا۔ فرمایا ثم صدقناہم الوعدہ، وہ بھی انسان ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا اگرچہ تم میرے خاص بندے ہو، تمہارے ماننے والے تھوڑے اور کم ہوں گے، لیکن تم نہتے ہو کر بھی میں اللہ کبھی تمہاری پیٹھ نہیں لگنے دوں گا، غالب تم ہی ہوگے۔ اور پھر میں نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، فَأَنْجَيْنَاهُمْ، میں نے اپنے رسولوں کو بھی نجات دی، وَمَن نَشَاءُ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہیں بھی بچایا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور باقی جو رہ گئے تھے حد سے گزرنے والے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو رسولوں کی مدد بھی ہم نے کی۔ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری، فی ذکرکم، جس میں تمہاری نصیحت ہے، افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ اللہ نصیحت کر کے اور نصیحت کی یاد دہانی کر کے ہمارے اوپر شکوہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تم شیطان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ پڑتے ہو، میں اللہ کی باتوں پہ توجہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور نصیحت کی باتیں سننے میں مزہ نہیں آتا، قصے سننے میں، کہانیاں سننے میں، اور ایسی رتب و یابس باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اور نصیحت کی باتیں سننے میں انسان کو کوئی مزہ نہیں آتا، اس میں انسان کو اچھی باتیں کہی جاتی ہیں، یہ کام کرو، یہ کرو اور یہ نہیں کرنا، تو یہ انسان کو برا لگتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں ادھر جاؤں اور گھوموں پھروں اور مجھے یہ نصیحت کر کے منع کی جا رہی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نصیحت کی باتیں ہیں، انہیں اپنے پلے باندھ لو، یہ کام آئیں گی۔ اور آگے فرمایا جنہوں نے نصیحت پہ عمل نہ کیا ان کا اثر کیا ہوا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہم نے پیس ڈالی، رونق ڈالی، کانت ظالمتاً، قصور ان کا کیا تھا، وہ ظالم تھا، اللہ کی باتوں پہ کبھی توجہ نہیں دی انہوں نے، اللہ کی نصیحت کو کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں، ہم نے انہیں رونق ڈالا۔ اور یہ نہیں کہ ان کے تباہ کرنے کے بعد ہماری زمین ویران ہوگی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے بعد ان سے زیادہ اور لوگ ہم نے بسا دیے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں بھی ہم یہی کریں گے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، اور ان کا انجام کیا ہوا جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی، انہیں لگی سمجھ کے اب عذاب آ رہا ہے، آواز آئی، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر وہ اپنے محلوں اور اپنے گھروں سے بھاگنے لگے۔ جب قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا، اس کے آثار ظاہر ہوئے، وہ بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، ہم نے تکوینی امر اور حکم دیا اور کہا آج دوڑو نہیں، ورجعوا، لوٹو اپنے ان مکانوں کی طرف جن میں تم عیاشیاں کرتے تھے، لوٹو نا ان گھروں میں، کیوں انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے محلوں میں لوٹو، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، ابھی تم سے سوال ہونا ہے۔ اب دوڑتے کدھر ہو؟ ساری زندگی جس مکان میں اور جن محلات میں عیاشیاں کی اور جو مال و دولت ایسے جمع کیا گویا تم نے یہی رہنا ہے، اب ان میں ٹھہرو نا، ہم تم سے کوئی چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں، ہم تم سے پوچھیں یہ مال کیوں جمع کیا، ہم تم سے پوچھیں یہ کیسے جمع کیا، ہم تم سے یہ پوچھیں یہ کیا کرو گے اس مال کو، اب دوڑتے کیوں ہو، آپ بتاؤ یہ کیوں جمع کیا؟ قالوا یا ویلنا،
اس بات کا تو کوئی جواب نہیں دا جو اللہ نے سوال کرنے تھے، بس یہ کہنے لگے کاش انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ اللہ نے پہلے فرمایا میں نے کیوں روندا، وہ ظالم تھی، اب وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کاش ہم ظلم نہ کرتے، ہم بڑے ظالم۔ اللہ فرماتے ہیں اعتراف جرم کے بعد اور ندامت کے اشک بہا لینے کے بعد یہ نہیں کہ میں معاف کر دیتا، فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ ان کی زبان پہ یہی رہا ہم ظالم تھے، ہم نے اپنا نقصان کیا، ہم نے اپنا ہی برا کیا، ہمیشہ یہ کہتے رہے لیکن ہم نے پھر بھی نہیں چھوڑا، حتی جعلناہم حصیدا، ہم نے انہیں کاٹ ڈالا، خامدین، اور ہم نے ان کے چراغ گل کر دیے۔ کیا مطلب کہ جیسے کھیتی کاٹ کر منٹوں میں ڈھیر کر دی جاتی ہے، ہم نے انہیں یوں کھیتی کی طرح رون ڈالا، اور خامدین جیسے آگ لکڑیوں کو راکھ بنا دیتی ہے، ہم نے بھی ان کی زندگیوں کو راکھ بنا دیا، ان کی زندگی کے شعلوں کو ہم نے بجھا ڈالا۔ وہ بولتے رہے ہم ظالم تھے لیکن ہم نے ان کی ایک نہ سنی، یہ دنیا کا انجام ہے۔ فرمایا قیامت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ تو اگر تم بھی قرآن کو نصیحت نہ مانو گے اور میری باتوں کی طرف توجہ نہ دو گے تو میں نے جیسے پہلوں کو تباہ کیا تمہیں بھی تباہ کر ڈالوں گا۔ میرے ہاں انسانوں کی کمی نہیں، میں اور لے آؤں گا۔ دعا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا